مظہر عباس صاحب تیسری مرتبہ کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کروانے کی، کیا وجہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے ان انتخابات میں؟ شکریہ مسعود. دیکھیے پہلے تو یہ صورتحال ہے کہ اگر پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ بھی دیکھ لیں تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ہماری سویلین قیادت رہی ہے اس کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب رہا ہے بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے. اگر آپ سیونٹیز میں پہلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں تھے. اس کے بعد 79, 83, 87 تینوں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ ماشاء اللہ ادوار میں ہوئے ہیں. اس کے بعد 88 سے آپ چلے جائیں تو آپ کو بلدیاتی الیکشن کہیں نظر نہیں آتے. اس کے بعد یعنی جو 87 کے بعد جو ٹینیور ختم ہوا تو 91 سے لے کے 2001 تک کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے اور سویلین گورنمنٹس رہیں. اس کے بعد 2001 اور پھر 2005 دونوں بلدیاتی الیکشن اگین جنرل مشرف کے پیریڈ میں ہوئے. اور پھر 2015 کا الیکشن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا. تو یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ بہت ہی مایوس کن ہے، کیونکہ بلدیات کو ہم نرسری سمجھتے ہیں اور ہوتی ہے نرسری سیاست کی، اور اس نرسری میں پروان چڑھنے والے جو رہنما اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نہیں نظر آتا یہ جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں ان کے جو اوپر کے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بلدیات سے آئے. تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو نرسریز پولیٹیکل نرسری سے لوگ لاتے ہی نہیں ہیں اوپر. ٹھیک. اب آ جائیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر. 2 مرتبہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے. قانون کے مطابق جب ٹینیور ختم ہوتا ہے تو 90 روز کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں. آج سیلاب کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ سندھ کے اندر سیلاب کی صورتحال خراب ہے، بلوچستان کے اندر خراب ہے، اور جگہ پہ خراب ہے، لیکن یہ الیکشن تو 2020 کے بعد ہو جانے چاہیے تھے. اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے گی پروونشل گورنمنٹ؟ کوئی ریزن ہے ایڈمنسٹریٹر کو آپ نے اتنے سال تک رکھا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آپ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن؟ مظہر صاحب وہ تو ہیلے بہانے سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ کیوں آخر 2 سال ابھی گزر گئے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی غیر ضروری طور پہ یہ کرتی ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی 79 میں اور 83 میں دونوں مرتبہ پیپلز پارٹی کا 79 میں تو میئر منتخب ہونے والا تھا اگر اس کے 2 کونسلر کو اغوا نہیں کیا جاتا، لیکن ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا رہا. 83 میں ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا رہا. تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کراچی میں بلدیات کے حوالے سے، ٹاؤنز کے حوالے سے موجود ہے. یہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سوچ کا فقدان ہے. دیکھیے کراچی کے حوالے سے ہماری ایک سیاسی سوچ عجیب و غریب رہی ہے. ہم نے کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی نہیں بنایا، ہم کراچی کو بلدیات کے اختیارات دینا ہی نہیں چاہتے. کراچی کو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں آپ دیکھیں 60% کراچی جو ہے اس پہ کینٹونمنٹ بورڈ کا خطرہ ہے، تو 40% میں بھی یا اس سے بھی کم میں کہ بھی بلدیاتی الیکشن کرانے کو ہم تیار نہیں ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو گئے لیکن آپ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ سوچ کا فقدان ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بہت اور سڑکیں کچھ بنا لیں، وہ سڑکیں بنتی ہیں 1 سال کے لیے، اگلی بارش میں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ بھی جو آپ سڑکیں بنا رہے ہیں مرتضی وہاب، مجھے یہ گارنٹی، کیونکہ جو سڑک 60 کروڑ اور 90 کروڑ کی بنی ہیں ان کا حال تو جا کے دیکھیں آپ. اور مظہر صاحب اس وقت جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ تو پیچنگ ہو رہی ہے، وہ پراپر سڑکیں بھی نہیں ہیں، ان کی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے ایشوز ہیں، ساری چیزیں. مگر یہ بتائیں کہ چلیں پیپلز پارٹی کا تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے سوچ کا، ایم کیو ایم کا کیا مسئلہ ہے؟ ایم کیو ایم تو ایک معاہدہ کر کے آئی کہ اسے بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی اداروں کو پاورفل بنانا ہے، بلدیاتی نظام کو پاورفل بنانا ہے. بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، سب نے گارنٹیز دیں. ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے؟ ادارے کیا پاورفل ہوتے ہیں؟ یہاں تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے. نہیں دیکھیے ایم کیو ایم کا مسئلہ ایم کیو ایم ہے. اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی پوری تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. ایم کیو ایم کو لگ رہا یہ ہے کہ اب وہ بلدیاتی الیکشنز، ضمنی الیکشنز، ان میں جو نتائج آ رہے ہیں وہ ایم کیو ایم اس سے بہت پریشان ہے. تو وہ ایک بریدنگ اسپیس چاہتے ہیں، جس طرح اور بھی جماعتیں چاہتی ہوں کہ بریدنگ اسپیس مل جائے.
حد تو یہ ہے کہ اگر کہیں جا کے یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ پوری اسمبلی کا ٹینیور 1 سال کے لیے بڑھا دیا جائے تو ایم کیو ایم اسے بھی سپورٹ کرے گی، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے تحریک انصاف میں، تحریک لبیک میں اور جماعت اسلامی میں. یہ ان کا ووٹ بینک اب تقسیم ہو گیا ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر جو دراڑ پڑ گئی ہے. ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا پیریڈ تھا 2015 سے 2020 تک، بلدیہ ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے سوائے رونا رونے کے جو کام وہ کر بھی سکتے تھے وہ کام بھی نہیں کیے. تو ایم کیو ایم تو ایک سروائیول اس کا مسئلہ ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ان کو بہت بری شکست ہو سکتی ہے انٹل انلیس وہ اپنی ان غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کریں گے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. لیکن مجھے ایم کیو ایم اس وقت جو ایم کیو ایم اگر خاموشی سے اس معاملے کی حمایت کر رہی ہے اور الیکشن ملتوی چاہتی ہے تو اس کا ریزن تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اپنی جو اندرونی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی اور اس وقت جو مقابلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کا ووٹ ہے. یہ مقابلے میں 4 جماعتیں جو ہیں یہ فرنٹ رنرز ہیں. ان میں سے کوئی 2 جماعتیں جو میکسیمم ٹاؤنز جیت سکتی ہیں یا یو سی چیئرمین جو زیادہ جیتیں گی ان کے درمیان اتحاد ہوگا اور اگلا جو بلدیہ کراچی بنے گی وہ کسی 2 جماعتوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد پر بنے گی کہ جس کے زیادہ یو سی چیئرمین ہوئے اس کا جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بتائیے کہ 23 اکتوبر کو اب الیکشن کی فائنل تاریخ دے دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی پھر ایک کوشش کرے گی کہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک فنڈز جاری نہیں کیے صوبائی حکومت نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ تو بے شک دے دی ہے، الیکشن وقت پر ہو پائیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 16 اکتوبر کو بھی الیکشن ہونے ہیں نا. کراچی میں 2 ضمنی الیکشن ہونے ہیں قومی اسمبلی کی نشست پر، اور باقی جگہوں پہ بھی الیکشنز ہونے، پنجاب وغیرہ میں تو وہ الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں، وہ الیکشن تو ملتوی نہیں ہو رہے. تو پھر بلدیاتی الیکشن کیوں ملتوی ہوں؟ اور اگر ملتوی ہو بھی گئے اور پیپلز پارٹی نے اپنا وہ ٹریک ریکارڈز جو ہے وہ برقرار رکھا، اور صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے مسعود، آپ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں 2018 کے بعد تحریک انصاف نے تو عجیب و غریب، یہاں تو پھر بھی پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کے پورے ٹینیور کو کمپلیٹ ہونے دیا. وہاں تو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے آتے ہی پنجاب کے اندر وہ سارے منتخب نمائندوں کو ختم کر دیا اور ایڈمنسٹریٹرز مقرر کر دیے. اور اس کے بعد بھی اس وقت بھی فواد چودھری صاحب سے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ بڑی غلطی کی تھی کیونکہ فوری طور پہ ہمیں 2018 کے بعد بلدیاتی الیکشن کرا دینے چاہیے تھا، ہمیں فائدہ ہوتا. تو یہ ایک سوچ ہے، یہ اوور آل سوچ ہے ہماری سیاسی قیادت کی کہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ کمزور بلدیاتی نظام رکھیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ میئر جو ہے طاقتور نہ ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سٹی گورنمنٹس کا فنڈز ہو وہ ان کے پاس ہو. یہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل پاور دینے کی، ایڈمنسٹریٹو پاور دینے کی 18ویں ترمیم نے بات کی تھی، یہاں آ کے سب کو چپ لگ جاتی ہے. جو بھی 18ویں ترمیم کے حمایتی ہیں وہ، اور میں خود اس کا بہت بڑا حامی ہوں 18ویں ترمیم کا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس 18ویں ترمیم میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ سب سے زیادہ جو وائلیٹ کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے، کیونکہ وہ مقامی حکومتوں کو طاقتور نہیں بنا رہے. وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بنانے کو تیار، وہ کینٹونمنٹ بورڈز کو ختم کرنے کو نہیں تیار. یہ 6 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں اس شہر کے اندر جی، جس کا کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہوں. کوئی منطق نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر 60% جو ہے وہ طاقت کا محور جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ اور ڈی ایچ اے ہو. کیوں نہیں یہ کے ایم سی کے انڈر ہو سب کے سب. کینٹونمنٹ بورڈ کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ شہر سے دور ہوتے ہیں. یہاں ہارٹ آف دا سٹی میں جو کینٹونمنٹ، آپ شارع فیصل آدھا کینٹونمنٹ بورڈ ہے، صدر آدھا کینٹونمنٹ بورڈ ہے. کیوں؟ تو یہ اور اس کی لڑائی کوئی نہیں لڑتا، اس کی لڑائی کوئی بھی پارٹی نہیں لڑ رہی. وہ ایک کمزور میئر کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک کمزور بلدیاتی نظام کو برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی اس کمزور بلدیاتی نظام کے بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. یہ عجیب و غریب ہماری سیاسی قیادت کی ناکامی ہے
اور اسی وجہ سے پولیٹیکل لیڈرز پیدا ہونے ختم ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے وہ نرسریز چاہے اسٹوڈنٹ یونینز ہوں یا بلدیاتی ادارے ہوں وہ اسی لیے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ نئی قیادت نہیں ابھر کے سامنے آ رہی. تو میرا خیال ہے اس سوچ کو بدلنا ہوگا, اس تصور کو بدلنا ہوگا. مضبوط بلدیاتی ادارے ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. آپ نے